ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نقوی صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خوش آمدید سر. نہ صرف ہماری ٹیم بلکہ تمام اسٹوڈنٹس بھی آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ایڈمیشنس کے حوالے سے سیشن کیا جائے تاکہ وہ جتنے بھی اپنے سوالات ہیں وہ آج کے ہمارے اس سیشن میں کر سکیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو بتائیں کہ اس فیز میں کون کون سے ایڈمیشنز آفر ہوئے ہیں. جی تمام ہمارے جو خواہشمند طلباء بھی ہیں اور کنٹینیو طلباء بھی ہیں سب کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے جو داخلے ہیں وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، اور اس خزاں اور بہار، اور اس وقت خزاں کے داخلے جو ہیں فیز 1 کے اوپن ہیں، اور اس پہلے فیز میں ہمارے میٹرک اور ایف اے پروگرامز اور اس کے ساتھ چند سرٹیفکیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس ٹو فیس پروگرامز جو ہمارے مین کیمپس پہ ہوتے ہیں، بی ایس اور اس کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز، اور ایک پروگرام ہمارا پی جی ڈی کا بھی ہے کمپیوٹر سائنس کا آن لائن. یہ تمام پروگرام اس فیز میں پیش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس میں سے اسٹوڈنٹس کو ذرا کنفیوژن رہتی ہے کون سے پروگرامس ہیں جن کے آن لائن ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور کون سے مینول والے ہیں؟ اچھا، یہ آن لائن تو سارے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میٹرک سے لے کے جتنے بھی پروگرامز فیز میں بھی ہیں، نیکسٹ فیز میں بھی آئیں گے، تمام پروگرامز جو بھی ایڈمیشن کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان تمام کے ایڈمیشنز آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے تھرو ہوتے ہیں. اور البتہ جو ایسے طلباء و طالبات جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے یا ان کو مشکل پیش آتی ہے ہمارے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کو ایکسیس کرتے ہوئے، ان کے لیے ہم نے سہولت دی ہے. میٹرک اور ایف اے پروگرامز کے جو پراسپیکٹس ہیں، پرنٹڈ مینول فارم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے سیل پوائنٹس پہ اویلیبل ہیں پورے پاکستان میں. اور سیل پوائنٹس کی جو لوکیشنز ہیں یا ان کی جو لسٹ ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. پھر وہی ہوگا کہ ان کو پھر اس لسٹ کو دیکھنے کے لیے آن لائن جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. سوال ہمارے پاس آ چکا ہے. میٹرک ایف اے کی بات ہو رہی تھی تو وہ پورے اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف انگلش سبجیکٹ کے ساتھ ایف اے کر سکتے ہیں؟ مطلب جو موڈ آف لرننگ ہوتا ہے لینگویج کے حساب سے بات کریں، اردو ہے یا انگلش میڈیم ہے؟ اردو ہے. ہمارا میٹرک اور ایف اے کا جو میڈیم ہے اس لیول کا اردو ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس نئے ایڈمیشنز ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں، تو کنٹینیو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی انرولمنٹ کی ڈیٹ ہے لاسٹ، یا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل. جو ہی یہ تمام کنٹینیو طلباء جو سن رہے ہوں گے وہ بھی یہ نوٹ رکھیں کہ جو ہی ہمارے ایڈمیشنز اناؤنس ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی کنٹینیو اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایک ٹرمنالوجی جو ہم پچھلے جب سے ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی تو ایک واضح ایک ہم نے ٹرمنالوجی ڈیفائن کی. ایک ہم کہتے ہیں ایڈمیشنز اور ایک کہتے ہیں انرولمنٹ. ایڈمیشن کی ٹرم جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ فریش اپلیکینٹس ہیں جو پہلی بار کسی ایک پروگرام میں آ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ میٹرک کمپلیٹ کر چکے ہوں. ایف اے میں اگر پہلے سیمسٹر میں، یا اس کو یوں ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ پہلے سیمسٹر میں داخلہ لے رہے ہیں تو یہ ایڈمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے تیسرے آنورڈ کسی بھی سیمسٹر میں آپ نے کورسز رجسٹر کرنے ہیں تو وہ انرولمنٹ ہوگی. تو ایڈمیشنز اینڈ انرولمنٹ یہ ایٹ اے ٹائم اوپن ہو جاتی ہے. جب بھی ہمارے کسی بھی فیز کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی انہی پروگرامز میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی انرولمنٹ بھی اوپن ہو جاتی ہے. البتہ تھوڑا سا ہم فرق رکھتے ہیں کلوزنگ ڈیٹس میں. ایڈمیشن کی ڈیٹ جب کلوز ہو رہی ہوتی ہے تو انرولمنٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ 1 ویک کے بعد ہو جاتی ہے. جیسے یہ میٹرک ایف اے کے اگر یہ 5 ستمبر کو کلوز ہو رہے ہیں تو اس کی ایڈمیشنز اگر 5 ستمبر کو کلوز ہوں گے تو ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ 12 ستمبر کو کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. ابھی جو ایڈمیشنز آفر ہوئے ہیں اس میں بی ایس کے بھی پروگرامز ہیں، اور وہ ہم ایڈ میں دیکھیں تو 3 قسم کے پروگرامز ہیں، اگر ان میں فرق بتا دیں. بی ایس پروگرام جو ہیں ہمارے تمام سیگمنٹس کے لیے آفر کیا جا رہا ہے. اگر انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بی ایس 4 سال پروگرام ہے. اگر گریجویشن کی ہوئی ہے جیسے پرانے ہمارے سسٹم میں بی ایس سی پاس کیا ہوا تھا تو ان کے لیے ہمارا بی ایس 2.5 ہے. اور ایک نئی ایچ ایس سی کی پالیسی کے مطابق ڈگری پروگرام انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس ADS، اور سوشل سائنسز میں بھی یہ پروگرامز ہیں. لیکن چونکہ فیس ٹو فیس ایس اگر پاس کیا ہوا ہے 2 سالہ اس کے لیے بی ایس 2 ایئرس پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. رضوان اللہ نے ہم سے یہی سوال کیا تھا کہ ADE اسٹوڈنٹس کے جو ایڈمیشن ہے وہ کیا 5th سیمسٹر میں بی ایس ایجوکیشن کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور وہ بی ایس ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ایمڈ کے ایکول ہوگا؟ جی، پہلا سوال جو ہے کہ ADE جنہوں نے پاس کیا ہوا ہے وہ ADE انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوتا ہے 2 سال کا پروگرامز،
اور اس کے بعد بی ایڈ آفر کیا جاتا ہے. اور وہ اس میں اگر آپ ایڈ میں دیکھیں گے بھی تو ہم وہاں لکھتے ہیں بی ایڈ پروگرامز اے ڈی ای بیسڈ. اس کے لیے علیحدہ جنہوں نے اے ڈی ای پاس کیا ہوا ہے ان کے لیے علیحدہ سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور جو بی ایس پروگرام مکمل کر لیتا ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ تو وہ اس کی جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ 16 ایئرز ایجوکیشن کے برابر ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس لیول کی کوئی بھی ڈگری ہے اس کو ایکولیٹ مان سکتے ہیں. چاہے ایم ایڈ تھا, ایم ایڈ کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں. جی جی, ایم ایڈ کے بھی ایکولیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بی ایس ایجوکیشن یا بی ایڈ, یہ تمام جو 16 سال ایجوکیشن ہے وہ ساری برابر ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ایجوکیشن کے تو ایڈمیشنز نہیں اوپن, بی ایس پروگرام جو ہمارا سائنس سبجیکٹس والے ہیں تو ان پہ بھی یہی ہمارا جو بی ایڈ وغیرہ ہے وہ ہمارا 1 سپٹمبر سے فیز 2 کے ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے. اس میں سارے ہمارے سوشل سائنسز کے بی ایس اور بی ایڈ کے جتنے پروگرامز ہیں اے ڈی ای اور اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس جو بی اے بی کام ہوا کرتا ہے بالکل وہ ہمارا فیز 2 میں آفر ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایم بی اے پروگرامز بھی ہیں جن میں ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں. وہ ذرا کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کو, کوئی وہ والے پروگرامز کون سے ہیں؟ ایم بی اے بیسیکلی یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے 2 سالہ اور 1.5 سال پروگرام ہے. یہ ان کا لیول ہے 18 ایئرس کا, جس کو ہم آپ ایم ایس یا ایم فل کی ایکولنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ آلریڈی اگر آپ 16 ایئرز ایجوکیشن آپ کے پاس موجود ہے تب آپ ایلیجیبل ہوں گے ان ایم بی اے پروگرامز میں. یہ جو پرانا کنسیپٹ تھا ہمارا ایم بی اے پروگرام جو پرانے آفر کیے جاتے تھے وہ گریجویشن کے بعد کیے جاتے تھے, اور یہ ایم بی اے اس کے ماسٹرز کے ایکولنٹ ہوتا تھا. جیسے اور پروگرامز میں ایم اے ایم ایس سی ہوتے تھے تو ایم بی اے ایک بزنس کی ڈگری تھی جو ماسٹرز ڈگری کہلاتی تھی. لیکن وہ اب اس کی جگہ بی بی اے آ گیا 4 سالہ. تو جنہوں نے بی بی اے کیا ہوا ہے وہ ہمارے ایم بی اے 1.5 میں آ جائیں گے, اور جنہوں نے ادر دین بی بی اے کیا ہوا ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ ایم بی اے میں جو ہمارا 2 سالہ پروگرامز ہے وہ ایکولنٹ ٹو 18 ایئرز ایجوکیشن ایم فل کے برابر ہے یہ ڈگری. ٹھیک ہے. اور ابھی جو پروگرام جن میں ایڈمیشن آفر ہوئے ہیں وہ فیس ٹو فیس موڈ کے ہیں؟ جی بالکل, یہ سارے فیس ٹو فیس ہیں. بی ایس سائنسز کے تو خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیس ٹو فیس ہیں جن کی کلاسز مین کیمپس پہ ہوں گی. صرف 2 پروگرامز ایسے ہیں جن کی کلاسز ہم چند ریجنز میں بھی کر رہے ہیں. اس میں ہمارا بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے اور اس کے ساتھ انسٹرکشنل ڈیزائن ہے بی ایس. یہ مین کیمپس پر بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ریجنز ہیں جن کی لسٹ ہمارے ایڈ میں دی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس ان پروگرامز میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور ان کا ایڈمیشن کرائٹیریا سیم ہوگا جو باقی روٹین میں جن پروگرامز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل, ایڈمیشن کرائٹیریا بالکل سیم ہے. اور کرائٹیریا کی اگر آپ نے بات کی تو اس میں ہم نے وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس بار ہم نے کرائٹیریا چینج بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم بی ایس پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ایف ایس سی پاس ہو کم از کم 2nd ڈویژن کے ساتھ, لیکن اب ایچ ایس سی کی ہی پالیسی کے مطابق اور ان کی پرمیشن کے ساتھ یہ کرائٹیریا چینج ہوا. اب کوئی 2nd ڈویژن ریکوائرڈ نہیں ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی پاس کیا ہوا ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں ہمارے بی ایس پروگرامز میں, سوائے کمپیوٹر سائنس کے. ٹھیک ہے. اس میں چونکہ جو ان کا کونسل ہے کمپیوٹر سائنسز کی, انہوں نے فکس کرائٹیریا کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو 50% مارکس چاہیے. اگر آپ کے ایف ایس سی میں 50% مارکس ہیں تب آپ ایلیجیبل ہوں گے بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے. باقی جتنے بھی بی ایس پروگرامز ہیں ان کے لیے آپ کو ایف ایس سی پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آن لائن اپلائی کرنے کی ہم بات کرے تھے, اگر آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا تو اس سچویشن میں اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آن لائن پروگرام جو ہمارے بی ایس پروگرامز ہیں یا پھر پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں وہ صرف اور صرف آن لائن موڈ میں ہی ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ صرف میٹرک اور ایف اے پروگرامز ایسے ہیں جن کا ہم نے مینول فارم یا پرنٹڈ پراسپیکٹس اویلیبل کی ہے سیل پوائنٹس کے اوپر, اور وہ بھی صرف اس لیے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہو رہی. اور جو ایم فل پی ایچ ڈی یا بی ایس پروگرامز فیس ٹو فیس مین اسلام آباد میں کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب وہ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے کوئی دقت پیش نہیں آتی انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے. اور انتہائی طریقہ آسان ہے ہمارا آن لائن ایڈمیشن سسٹم کا. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ بھی رہی ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بھی کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, یا قریبی ریجنل آفس میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں ہمارا اسٹاف موجود ہے, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. اور ہم بتاتے چلیں کہ آن لائن اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی دشواری آ رہی تو ٹیوٹوریلز وغیرہ بھی گائیڈ لائن پراپر ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے, تو اسٹوڈنٹس وہاں سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. سر زبیر ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ بی اے اسٹارٹس میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے پہلے سے بی بی اے کر رکھا ہے,
تو ایک چیز کیا وہ ایلیجیبل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایلیجیبل ہوں گے تو پھر یہ فیس ٹو فیس پروگرام ہے، کلاسز کا کیا ان کو ریگولر آنا پڑے گا یا ویک میں کچھ ڈیز ہوتے ہیں؟ کلاسز اس کی ریگولر ہیں، مین کیمپس پہ اسلام آباد میں ہی ہیں، اور ایلیجیبل ہیں کیونکہ یہ انٹرمیڈیٹ بیس پہ آفر کیا جا رہا ہے، تو ان کو اسی طرح ہی 4 سال کے لیے یہ پروگرام جو ہے جوائن کرنا پڑے گا. البتہ یہ جو BBA بیسس پہ ہیں، کیونکہ آلریڈی ماسٹر ڈگری ہیں، تو یہ اگر جانا چاہیں تو اس میں ہمارا جو 2.5 گریجویشن کی ایکویولنٹ ہے اس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ BS آلریڈی کیا ہوا ہے تو کیا کوئی کورس ایگزمپشن وغیرہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے BS کر رہے ہیں یا کوئی اور ڈگری کر رہے ہیں تو کچھ کورسز ایسے ہوں جو کہ آپ اسکپ کر دیں؟ 25% کورسز کی ایگزمپشن کی آپشن موجود ہے. اس کے لیے اگر آپ نے ایک ڈگری مکمل کی ہوئی ہے اور دوسری ڈگری میں وہ کورسز موجود ہیں تو آپ ایگزمپشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو کامن کورسز ہیں، اور لیکن میکسیمم 25% کورسز آپ کو ایگزمپٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس کو ریجنل آفیسز میں رابطہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے ریجنل آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک سوال ہے. ریجنل آفس کا نیٹ ورک ہمارا بہت اچھا ہے. 54 ریجنل آفیسز ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی لسٹ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. بڑے شہروں میں تو ہے ہی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم ڈویژن لیول پہ بھی ہمارے یہ آفیسز موجود ہیں. اگر ایکسیس کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو تو وہاں پوری ایک لسٹ ہے. اگر آپ کے شہر میں ریجنل آفس نہیں ہے تو وہاں ریجنل کوآرڈینیٹر ضرور موجود ہوں گے. ایک علیحدہ نیٹ ورک ہم نے بنایا ہوا ہے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز کا، جو ہمارے تحصیل لیول پہ موجود ہیں. ان کے فون نمبرز، ان کا ایڈریسز وہاں پہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. لوکلی آپ تحصیل میں ہی آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر PhD کورسز کی بات کریں جو کہ ابھی آفر ہوئے ہیں، ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ اور ایک سوال اور اسی سے ریلیونٹ ہے کہ کمپیوٹر ریلیٹڈ کیا کوئی سرٹیفکیٹ کورسز یا ڈپلوماز آفر کر رہے ہیں یا فیوچر میں کوئی پلان ہے کرنے کا؟ PhD اس وقت ہم آفر کر رہے ہیں صرف ڈیٹا سائنس. اس کے لیے جسٹ گریجویشن پاس ہونا چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کسی سائنس سبجیکٹ میں یا آرٹ سبجیکٹ میں، کوئی بھی گریجویشن ہے تو آپ PhD ڈیٹا سائنس میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور کمپیوٹر ریلیٹڈ یا آن لائن کورسز ہمارے جو ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے، اس وقت ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس گھر پہ بیٹھ کے آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو امیزون سے ریلیٹڈ یا اس طرح کا اور جو جتنے بھی فورمز ہیں فری لانسنگ کے ذریعے آپ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں، کام سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے سرٹیفکیٹ کورسز ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ، وہ بھی اس وقت اوپن ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم میٹرک FA کی اگر تھوڑی سی زیادہ بات کر لیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ دونوں موڈز میں اویلیبل ہیں، ان کے ایڈمیشن فارم بھی ہے اور آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، اور اگر کسی نے ایڈمیشن لینا ہے تو ڈائریکٹ وہ میٹرک سے ہی سٹارٹ کرے گا؟ جی ٹھیک ہے. میٹرک کا تو بہت ہی آسان ہے. ایک آسانی تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کا کرائٹیریا چینج کیا. پہلے ہم ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ مڈل سرٹیفکیٹ پاس لے کے آئے اور پھر ہم آپ کو داخلہ دیں گے، لیکن اس میں دشواری تھی اسٹوڈنٹس کو، کوئی مڈل پہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتے تھے. تو بورڈز میں بھی آپشن موجود ہے کہ آپ مڈل سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی ڈائریکٹ امتحان دے سکتے ہیں. تو وہی سامنے رکھتے ہوئے اوپن یونیورسٹی نے بھی یہ کرائٹیریا سیٹ کیا کہ آپ مڈل سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی میٹرک میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور آپ کو صرف ایک اس میں جو پابندی ہے وہ ہے ایج کی، کہ منیمم ایج 13 سال کی ہونی چاہیے، تو آپ میٹرک کے لیے ایلیجیبل ہیں. آپ کا بے فارم بنا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بے فارم کے اوپر جو آپ کا ID کارڈ کا نمبر بنتا ہے وہ وہاں پہ انٹر ہوگا، تو تبھی آپ کا داخلہ ممکن ہوگا. تو آپ کا ایک فوٹوگراف، ایک ID کارڈ یا بے فارم چاہیے، اور اسے آپ داخلہ لے سکتے ہیں میٹرک پروگرام میں، اور کم از کم عمر 13 سال ہونی چاہیے. اور FA پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے. تو چاہے وہ آپ نے اوپن یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، چاہے کسی اور بورڈ سے کیا ہوا ہے، تو آپ ایلیجیبل ہیں FA میں ایڈمیشن کے لیے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہمارے پاس ہے، درس نظامی کی بنیاد پر جو ایک سیمسٹر والا BA ہے اس کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کریں. جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ درس نظامی میں BA میں بھی ہے اور میٹرک FA میں بھی ہے. درس نظامی کا جو سسٹم ہے یہ اس کی میں تھوڑی سی ٹائم زیادہ لوں گا آپ سے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا جو وفاق المدارس جو دینی مدارس میں پروگرامز پیش کرتے ہیں اس میں سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ہے ان کا ثانویہ عامہ، اس کے بعد ہے ثانویہ خاصہ، پھر اس کے بعد ہے شہادت العالیہ، اور پھر شہادت العالمیہ.
ثانویہ عامہ میٹرک کے برابر ہے, ثانویہ خاصہ ایف اے کے برابر ہے, شہادت العالیہ بی اے کے برابر ہے, اور شہادت العالمیہ ایم اے کے برابر ہے. اب اگر کسی نے دینی مدارس سے وفاق المدارس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ثانویہ عامہ کیا ہوا ہے تو وہ اب ہمارے ریگولر سسٹم میں آنا چاہتا ہے, تو وہ اسی ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس سے مانگا جاتا ہے کہ آپ آئی بی سی سی سے ایکولنٹ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. تو آئی بی سی سے ایکولنٹ سرٹیفکیٹ لینے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے سے ثانویہ عامہ آپ نے پاس کیا تو اس کے ساتھ میٹرک لیول کے کمپلسری کورسز بھی کسی بورڈ سے پاس کریں. اب وہ کسی بورڈ سے بھی پاس کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی چونکہ میٹرک کے کورسز آفر کر رہی ہے تو اوپن یونیورسٹی سے بھی آپ وہ کورسز پاس کر سکتے ہیں. تو ان کورسز کو انڈیپینڈنٹ لینے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے پروگرام آفر کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹرک اوپن کورسز. اسی طرح ایف اے لیول کے ایکولنٹس لینے کے لیے شہادت ثانویہ خاصہ کے لیے ہمارے ایف اے اوپن کورسز, اور شہادت العالیہ کی ایکولنٹس لینے کے لیے ان کو کچھ کورسز پاس کرنے ہیں, وہ اس کے لیے ہم نے بی اے اوپن کورسز. اچھا, یہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ اس کی ایکولنس دے گا آپ کو آئی بی سی سی, اور شہادت العالیہ کی ایکولنس آپ کو دے گا ایچ ای سی, کیونکہ وہ گریجویشن لیول کے ایکولنٹ ہے. تو یہ اوپن کورسز کی جو سکیم ہے علامہ اقبال یونیورسٹی نے خاص طور پہ دینی مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے متعارف کروائی ہے, تاکہ وہ سیمسٹر سسٹم میں نہ پھنسے رہیں کہ جی اب مثلاً شہادت العالیہ کی میں اگر مثال دوں, یہ بی اے کورسز کی جو انہوں نے بات کی, اس کی ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ انگلش اور مطالعہ پاکستان صرف 2 کورس پاس کر لیں گے تو ان کو شہادت العالیہ کے ساتھ ایکولنس مل جائے گی گریجویشن کی. اب یہ 2 کورس میں انگلش ہمارا اوپن یونیورسٹی میں ہم 2 پارٹس میں آفر کرتے ہیں. ایک پہلے سیمسٹر میں آفر ہوتا ہے اگر آپ ریگولر بی اے میں داخلہ لیتے ہیں, تو جو پارٹ 2 ہے وہ دوسرے سیمسٹر میں آفر ہوتا ہے. تو اب اگر آپ بی اے میں ریگولر داخلہ لے لیتے ہیں تو آپ کو 2 سیمسٹر انتظار کرنا پڑتا ہے, تو ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ایکسٹرا کورسز بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پھر آسانی یہی کی کہ بی اے اوپن کورسز انٹروڈیوس کرائے, جس میں آپ 2 انگلش کے کورسز اور 1 پاکستان اسٹڈیز کا کورسز, 3 کورسز ایک ہی سیمسٹر میں اس میں انرول کریں, اس کو پاس کریں, اور پھر آئی بی ایچ ای سی سے جا کے اپنے بی اے شہادت العالیہ کی ایکولنٹ ٹو بی اے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وقت بہت کم ہے. ایک سوال تو یہ کہ ایم فل کے کوئی کورسز ایسے ہیں جو ویکینڈ بیسڈ ہوں؟ ویکینڈ بیسڈ ہمارا نہیں ہے کوئی بھی سسٹم. ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جتنے بھی کورسز آفر کیے جاتے ہیں, ان کی جو اسٹڈیز ہیں یا جو ورکشاپس ہوتی ہیں وہ آن لائن پیش کی جا رہی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو آسانی ہوتی ہے کہ دور دراز شہروں سے یہاں پہ ان کو آنا نہیں پڑتا, وہ آن لائن ہی اپنے کورس ورک مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آخری سوال, جو ایڈمیشنس کا یہ جو سارا پروسیس ہے اپلائی کرنے سے کنفرمیشن تک, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اگر کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو فی ریفنڈ کا کیا پروسیجر ہے؟ جی, جو ہم 2 موڈ آفر کر رہے ہیں, اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن سسٹم سے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو پھر تو بہت کم وقت لگتا ہے. ہوپ فلی جب آپ فیس جمع کرواتے ہیں تو اس کے ودن 3 ویکس آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا میسج آ جاتا ہے. اگر آپ نے مینول فارم بھیجا ہوا ہے تو اس میں کم از کم 2 مہینے لگتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی زیادہ اپلیکینٹس کی ہے وہ آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسرے سوال سوری آپ نے پوچھا اس کا ٹائم کتنا لگتا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو فی ریفنڈ اگر کا؟ ایڈمیشن کسی بھی وجہ سے نہیں ہوا, کئی بار اسٹوڈنٹس غلطی سے اپلائی کر لیتے ہیں لیکن ایلیجیبل نہیں ہوتے, تو ان کو فی واپس کی جا سکتی ہے, ریفنڈ ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے, 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج